بلاد شام جس کو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا نا، وہ یہ صرف یہ والا ایریا نہیں ہے. میں نے جب آپ کو کہا نا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ علاقوں کے پیچھے کون ہے. ایسے سیریا بیسیکلی جو بلاد شام کا ایریا تھا نا، اس میں پورا اسرائیل ہے، اس میں پورا لیبنان ہے، اس میں موجودہ سیریا ہے، اس میں یہ گولان ہائٹس کی طرف سے جارڈن کا کچھ علاقہ ہے، ادھر سے جرابلس والی سائڈ سے ٹرکی کا کچھ علاقہ ہے. تو یہ جو ہے یہ چھوٹا ایریا نہیں ہے. اور جس کو جو ہے وہ بلاد شام کو جو ہے فرینچ امپائر، فرینچ امپیریلزم نے جب یہ جو ہے وہ خلافت عثمانیہ ٹوٹی، خلافت عثمانیہ کو ٹوٹنے کی وجوہات کیا تھی، کون سی طاقتیں، کون سے امپیریل سسٹم جو ہے وہ اس کو کر رہے تھے، اس کے اوپر بعد میں جاتے ہیں. لیکن یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب یہ جو ہے عثمانیت ڈائنیسٹی ختم ہوئی اور عثمانیت ڈائنیسٹی کے اندر بے شمار ملک بنے، بے شمار ملک بنے. صحیح. ان میں سے ایک ملک جو بنایا گیا اس طرف وہ ایک شام بھی تھا، لیکن پھر فرینچ امپیریلزم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو خود رول کریں گے کیونکہ اس کی اسٹریٹجک کنڈیشن بڑی زبردست ہے. اب 3 حدیثوں کا ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. سرور انبیاء سرکار صلی اللہ ختمی علیہ وسلم مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ میرے 3 لشکر جو ہے وہ ملحمہ کبریٰ میں جنگ کریں گے. جیشی، میرے لشکر، ٹھیک ہو یعنی گیا. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لشکر، یہاں جو لفظ ہے اس کو سمجھیے. جیشی، میرے لشکر 3 جگہ پہ جنگ کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا عراق میں، شام میں اور یمن میں. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اس دور میں ہوں تو ہمیں کون سے لشکر کی مدد کرنی چاہیے، یا کون سے لشکر کو جا کے مل جانا چاہیے؟ آپ کے 3 لشکر ہوں گے تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ تو سرور انبیاء سرکار صلی اللہ ختمی علیہ مرتبت وسلم. بادشاہ کونین نے فرمایا شام چلے جانا. او شام میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو قیامت تک جنگ کرے گا، اور وہ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے چنے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں جانیں دیں گے بھی اور قتل بھی کریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم ان کو کہاں پہ ڈھونڈیں؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی جنگ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہو رہی. اور مجھے بیٹا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء کے کہے ہوئے لفظوں پہ اتنا یقین ہے جتنا سورج کے نکلنے پہ. یعنی پھر تو فلسطین کی جو جنگ ہے وہ قیامت تک جاری رہنے والی. بیٹا وہیں سے تو امام مہدی علیہ السلام نے ظہور کرنا ہے، وہیں سے تو عیسیٰ علیہ السلام کا قلعہ بننا ہے، وہیں پہ تو یہ اینٹی کرائسٹ کا دجال کا قتل ہونا ہے. یہ علاقہ ہی وہ ہے، ہمیں نہیں پڑھنے دیا جاتا. میں آپ کو یہی تو بات مطلب ہر پوڈ کاسٹ میں ایک بات کیوں کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کو پڑھنے سے دور کر دیا. اب ہمارے پاس صرف وہ انفارمیشن ہے جو ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو ہمیں دینا نہیں چاہتے وہ ہم تک پہنچتی نہیں ہے، اور ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. بھائی ہمارے پاس پہلے کبھی علم ہوا تھا کتابوں میں، مینوسکرپٹس میں، وہاں تک تو رسائی ختم کر دی. اب ہمارے پاس علم کے سورسز کیا رہ گئے ہیں؟ گوگل، چیٹ جی پی ٹی، بالکل یا ایسے. چند ایک اور وہ انفارمیشن جو ہمارے پاس، یعنی جو کبھی ہم اپنی ٹیکسٹ بک میں پڑھا کرتے تھے گوگل پہ اس سے بالکل اینٹی لکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کس کا ہے؟ ویکیپیڈیا جو ہے وہاں سے ہم انفارمیشن لیتے، اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ ہم اس کے بارے میں اتھینٹسٹی میں کیا کلیم کر سکتے ہیں کہ کون سی مینوسکرپٹ وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہی لوگوں نے پڑھنا ہے اور اسی کے اوپر بحث کرنی ہے کہ جی ایتھے لکھے ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جی یہی ہے. اس انفارمیشن میں جتنا وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، یعنی ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ختم ہو چکا ہے. ایسے ہمیں لگ رہا ہے ہمارے پاس انفارمیشن ہے لیکن ہم ان کی دی ہوئی بیٹا انفارمیشن کو ہم وہ پروسیس کر رہے پڑھنا ہیں. چاہتے ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دے کے پھر آگے بڑھتا ہوں. 2 مثالیں صرف. ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے وہ آتی ہے اور اس کے بعد غائب کر دی جاتی ہے، اور غائب بھی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. جب داعش نے عراق اور شام پہ قبضہ کیا، یہ 2015 16 17 کی ارد گرد کی بات کروں، تو انہوں نے 700 کے قریب
صحابہ کرام کے مزار جو ہیں ان کو توڑا، کبار صحابہ کرام ان کے مزاروں کو توڑا، ان کے جسد اطہر جو کہ 1400 سال سے محفوظ تھے اس کو نکالا اور کہیں اور دفن کر دیا تاکہ یہ جو آئیکونز تھے یہ دنیا کی نظر سے ختم ہو جائیں۔ ان میں سے ایک تصویر آتی ہے حجر بن عدی، اور حجر بن عدی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے وہ صحابی ہیں کہ جن کی جو ہے نا رسول اللہ نے اور ان کے گھر نے بڑی عزت کی، جو وفادار ترین صحابیوں میں سے، خیر سارے صحابی وفادار ہیں لیکن وہ بے شک ان کا بہت بڑا نام ہے۔ حجر بن عدی کی تھوڑی سی تفصیل بتا کے پھر بیان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ، ان کے جسم اطہر کے ساتھ کیا کیا اور ہوا کیا ہماری انفارمیشن کے ساتھ۔ حجر بن عدی جو ہیں ان کا پورا نام ہے حجر بن عدی بن حاتم تائی، صحیح، قبیلہ بنو طے کے سردار عدی بن حاتم تائی کے بیٹے، اور حاتم تائی جو بہت مشہور سخی ہیں عرب کے، ان کے پوتے کا نام ہے حجر بن عدی۔ یہ وہ قبیلہ ہے جس کی رسالت مآب خود جو ہے نا بڑی عزت سے تکریم سے نام لیتے تھے۔ یعنی جب یہ ایکسپیڈیشنز ہو رہی تھیں، مختلف قبیلوں کو پیغام جا رہا تھا اسلام کا، تو کچھ قبیلے جو ہے وہ اطاعت کر لیتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے، تو وہاں پہ جو جنگ وغیرہ بھی ہوتی تھی، ایکسپیڈیشنز تو ہو رہی تھی نا۔ بنو طے کے لوگوں کو ایک دن سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ بنو طے کے کچھ لوگ قید ہو کے کھڑے ہیں۔ ان میں ایک عورت، ایک خاتون تھی۔ رسالت مآب کی نظر جیسے ہی اس خاتون پہ پڑی آپ رک گئے، آپ نے اپنی چادر اپنے کندھے سے اتار کے اس کے سر پہ دی اور اس کو کہا بیٹا تم یہاں کس لیے؟ تو اس عورت نے، جو کہ عدی بن حاتم تائی کی بہن ہے اور حاتم تائی کی بیٹی ہے، یہ اس کا پورا واقعہ علامہ اقبال نے اپنی نظم میں بھی لکھا ہے۔ اس پورے واقعے کے اوپر جو ہے وہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ایک پورا حاشیہ ہے اس کے اوپر کہ وہ کون تھی، کیا ہوا۔ صحیح، رسالت مآب نے جیسے گزرتے ہوئے قیدیوں میں اس خاتون کو دیکھا نا تو رک گئے، رک کے اپنی چادر اتاری، اس کے سر پہ دی، اس کے بیٹا یہاں پہ تم کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے پہ حملہ کیا اور ہمیں قید کر کے یہاں لائے ہیں، ہمارے لوگوں کو قتل بھی کیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ جاؤ۔ اس نے کہا ایسے تو نہیں جاؤں گے، جتنے لوگ ہمارے مارے گئے ہیں ان کا خون بہا دیں، جتنا ہمارا نقصان کیا وہ پورا کریں، اور جتنے قیدی ہیں سارے چھوڑیں۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم کا عرصہ سرکار نے حکم کیا کہ بالکل ان کو خون بہا بھی دو، ان کا نقصان بھی پورا کرو، ان کو چھوڑ دو۔ سرکار ختمی مرتبت کے اس حسن سلوک کا اثر اس قبیلے کے اوپر یہ ہوا کہ پورے کا پورا بنو طے مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو دین ہے نا یہ وہی ہے، حالانکہ وہ آتش پرست تھے، وہ بیسیکلی وہ مجوسیوں کا قبیلہ تھا، آتش پرست تھے۔ وہ آتش پرستی چھوڑ کے مسلمان ہو گئے۔ عدی بن حاتم تائی رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے صحابیوں میں سے بہت بڑا نام ہے۔ بہت ساری حدیثیں عدی بن حاتم تائی سے ہم نے لی ہوئی ہیں۔ ان کا بیٹا ہے حجر بن عدی، جو صحابی بھی ہے اور صحابی زادہ بھی ہے۔ اب صحابی کے مزار کو کھولنا، اس کے جسم اطہر کی توہین کرنا اسلام کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اور جب ہم یہ جو ہے لیبل بھی اسلام کا لگا کے کسی علاقے کے اوپر قبضہ کریں اور پھر ہم یہ کریں گے۔ اب جہاں پہ میں نے رائٹ ٹو انفارمیشن، پھر آتا ہوں اس کی طرف کہ یہ کیوں تھا اور یہ کون سا تھا رائٹ ٹو انفارمیشن۔ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں کہ جن کی اوریجنل تصویر ہمارے پاس موجود ہے، اوریجنل تصویر ہمارے پاس موجود، بلکہ ہے نہیں تھی۔ حجر بن عدی کو جب مزار سے نکالا گیا تو داعش نے ان کی ویڈیو ریلیز کی، اس میں ان کی اوریجنل چہرہ، یعنی جہاں سے خون بہ رہا ہے، ان کا کفن مبارک، ایک ایک چیز اوریجنل۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تصویر باہر آتی ہے تو مسلمانوں میں ایک جو ہے وہ ایک لہر دوڑتی ہے کہ صحابی ہیں اتنے بڑے، ان کا مزار کھول لیا اور ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو وہ لوگوں میں نا تذبذب پھیلنا شروع ہوتا ہے، لوگ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی تصویر کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک اور تصویر جاری کی گئی۔ ایران کی ایک فلم ہے حجر بن عدی کی، اس میں جو ان کی ڈیتھ کا سین ہے، جس ایکٹر نے وہ کیا ہوا تھا، وہ تصویر میڈیا پہ آتی ہے، اور جو اصلی تصویر ہے اس کو غائب کر کے وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں سرکولیٹ کون سی تصویر ہو رہی تھی؟ جو جعلی تھی۔ اور پھر جب وہ کافی عرصہ وہ جعلی تصویر سرکولیٹ ہوتی رہی تو اصلی تصویر نیٹ سے غائب کر دی گئی۔ جب ٹرکش امپائر
عثمانیت ڈائنیسٹی ٹوٹی. عثمانیت ڈائنیسٹی میں کچھ ہزار کمیاں تھی، ہزار خامیاں تھی، کچھ بھی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی وحدت کی ایک نمائندہ چیز تھی. مسلمانوں کی وحدت کی طرف وہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک ڈائنیسٹی ہے، وہ 50 ملک اس کے بعد بنے اسی کے اندر سے. لیکن وہ تھی تو موجود تو تھی نا. اس کو بھی امپیریلزم نے کیپچر کیا ہوا تھا. اس کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو اس کو چلنے نہیں دیتے تھے، کام نہیں کرتے تھے. سلطان حمید کے ساتھ کیا ہوا، سلطان مجید کے ساتھ کیا ہوا. بہت سارے جو ہے وہ وہاں کے جو کیلفس تھے ان کو اس بات پہ قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے چھاپے خانے پہ کتابیں کیوں چھاپی. ٹھیک ہے، یہ تھا، یہ پوری ہسٹری ہے. اب اس کے اوپر لمبی بات کریں گے تو یہیں پہ بات ہوتی رہے گی، باقی آگے بات نہیں جائے گی. اس آئیکن کو توڑا گیا اور پھر وہاں سے بہت کچھ بنایا گیا.